أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد. سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور تاجپوشی و امامت حضرت امام آخر علیہ السلام کی آپ سبھی مومنین اور سامعین اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد ہے. اللہ آپ سب کو مبارک قرار دے. ہماری اور آپ کی گفتگو پہلے جو ہے وہ عقد اور نکاح اور عورتوں سے مقاربت اور مباشرت اور اس کے ساتھ رہنے کے فوائد جو اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے. آج ہم لوگ دوسرا باب اس سلسلے میں پڑھیں گے کہ عورتوں کی کتنی قسمیں ہیں یا نگاہ شریعت اور نگاہ اسلام میں کون سی عورت اچھی ہے کون سی عورت بری ہے. بہت خاص موضوع ہے, اس کو خوب غور سے دلچسپی سے سنیے گا. یعنی اس لحاظ سے عورتوں کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اچھی اور بری کے حساب سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اچھی ہوں گی ان سے شریعت کہے گا کہ جو ہے وہ کہے گی کہ آپ ان سے نکاح کیجئے, جو بد ہوں گی ان سے کہے گا کہ جو ہے وہ آپ نکاح نہ کیجئے. خوب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. دیکھیں عورت کی منزلت کیا بتائی امام نے فرمایا کہ عورت کی منزلت اس گلو بند کے ہے جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو. گلو بند جانتے ہیں؟ گلو بند نیکلیس یا چین جو یہاں پہنا جاتا ہے. عام طور سے صرف عورتیں پہنتی تھیں یا پہنتی ہیں اس زمانے میں, لیکن کچھ جو ہے وہ شوقین لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چین پہنتے ہیں. خاتون کے لیے گلوبند جو ہے وہ اس کے حسن کو بڑھاتا ہے, اس کے جو ہے وہ کیا ہے اس کی خوبصورتی کو کیا ہے چار چاند لگاتا ہے. اسی لیے عورتیں کیا ہے سونے کے گلوبند یا جو ہے وہ سونے کی چین یا نیکلیس وغیرہ پہنتی ہے. اس کو نیکلیس ہی تو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ مرد بھی پہنتے ہیں. ہم جیسے تھوڑا شوقین جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا چاندی بدی کا بنوا کے پہنتے ہیں, تو وہ بہت سارے لوگ پہنتے ہیں. عورت کے لیے تو حسن کی دلیل ہے کہ عورت کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے کیا گلوبند اور نیکلیس. لیکن مرد کے لیے کیا ہے؟ مرد کے لیے کہ وہ اس کے دل کے نزدیک ہے. یعنی گلوبند جو ہوتا ہے یا نیکلیس یا چین جو کیا ہوتا ہے وہ اس کے دل کے نزدیک ہوتا ہے. شاید امام صادق کے اس بیان کا مطلب یہ ہو کہ عورت تمہارے لیے گلوبند کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی تمہارے گردن کا چین ہے, یعنی تمہارے دل کے نزدیک ہے. اور قرآن بھی اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ قرآن نے فرمایا امام بھی رکھ دی, ٹھنڈا ہو جائے گا, رکھ دی جس کو بعد میں پیک کر کے رکھ دی. سمجھے؟ عورتوں کے لیے قرآن بھی کہتا بیویوں کے لیے کہ لتسکنوا الیہا, ہم نے تمہارے لیے اس میں کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے. ہم نے تمہارے لیے تمہاری جو ہے وہ ازواج کے اندر سکون رکھا. قرآن کی آیت موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ عورت بمنزل ہے اس گلوبند کے جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو, جو اپنی گردن میں پہنتے ہو. اور یہ دیکھ لینا تمہارا کام ہے کہ کیسا گلوبند تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے. اب آپ سمجھے کہ گلوبند ہے یہ تمہارے گلے کا چین ہے, مگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنے لیے کون سی چین کیا کرتے ہو پسند کرتے ہو. ایسی چین کو جو واقعا چین پہنچائے یا ایسی چین پسند کرتے ہو جو بے چین کر دے. فرمایا کہ اب سنیے, فرمایا امام نے کہ پاک دامن اور بدکار عورت کسی طرح برابر نہیں ہو سکتی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ لوگ جو فاسق ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے نیک عورتیں اور بد عورتیں بھی برابر نہیں ہو سکتی. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کچھ فاحشہ عورتوں کا تذکرہ ہے, کچھ نیک اور صالحہ خواتین کا تذکرہ ہے. اور قرآن نے وہاں بھی معیار بنا دیا ہے کہ جو مومنات ہیں وہ مومن کے لیے ہیں, جو صاحب ایمان خواتین ہیں وہ صاحبہ ایمان مرد کے لیے ہیں, اور جو بدکار ہیں فواحشہ ہیں اور بری عورتیں ہیں وہ منافقین کے لیے ہیں, کافروں کے لیے, برے لوگوں کے لیے. اب امام فرماتے ہیں, سنیے غور سے, امام فرماتے ہیں پاک دامن خاتون کی منزلت اور قیمت چاندی اور سونے سے زیادہ ہے. پاک دامن یعنی اچھے کیریکٹر کی عورت جو ہے وہ کیا ہے, اچھے کیریکٹر کی خاتون, اس کی قیمت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ ہے.
امام فرماتے بلکہ اس کے سامنے اس کے مقابلے میں سونا چاندی ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، امام فرماتے ہیں، اور بدکار عورت خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ایک عورت جس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو وہ مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر امام فرماتے بلکہ خاک اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ امام فرماتے کہ ایک بدکار عورت ہے، اس سے کہیں بہتر کیا ہے؟ خاک ہے، مٹی ہے۔ اور میرے جد امجد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا معیار امام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی اپنے ہم کف اور اپنے مثل کو دو، یعنی جب داماد تلاش کرو تو بیٹی کے برابر کا تلاش کرو۔ اگر بیٹی مان لیجئے جو ہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے تو جو ہے وہ کیا ہے +2 والے سے آپ اپنی بیٹی کی شادی نہ کریے۔ یا مثلا یہ بھی ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ مثلا مردوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ سے لڑکی نہ لے آؤ کہ جو لڑکی جو ہے مثلا کسی بادشاہ کی اور تم مثلا فقیر ہو۔ یہ سب کہانیوں میں اچھا لگتا ہے سننے میں، داستانوں میں، ٹی وی سیریل وغیرہ میں، ہے نا، کہ جو ہے وہ اگر تم جو ہے وہ کیا ہو غریب ہو تو یہ قطعا نہ کرو کسی جو ہے وہ امیر کی بیٹی لے آؤ، چونکہ وہ محل میں رہی ہے تم جھوپڑی والے ہو۔ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ دونوں برابر، اس کو کہتے ہیں کفر۔ رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے لیے کف تلاش کیا تھا نا، اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو آدم اور آدم کی اولاد میں کوئی میری بیٹی کے لائق نہیں تھا۔ کف یعنی لائق، برابر ہونا، ٹھیک ہے، اکول ہونا۔ اگر اکول نہیں تو بیکار ہے، اکولیٹی نہیں ہے دونوں تو بیکار ہے، وہ اس کے لیے صحیح نہیں، اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ دنیا پر زندگی پر خالی ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ کوسیں گے۔ اور آج دنیا میں بہت سارے اسی لیے جو کیا ہے طلاق ہو رہے ہیں، ڈائیورسز ہو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لائق نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہمارے لائق نہیں، ہے نا، کیونکہ دیکھا نہیں جاتا یہ سب، علمی اعتبار سے ہی نہیں، مالی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے، برابر ہیں دونوں لوگ کہ نہیں ہیں۔ پتہ چلا لڑکی جو ہے وہ، یا اسی کے برخلاف بھی، اس کا اپوزٹ بھی، مطلب جو ہے وہ لڑکا بہت پیسے والا ہے، لڑکی مثلا کسی دیہات سے اٹھا لا ہے، غریب اٹھا لا ہے، دیکھو رشتہ داری کی بات الگ ہے، رشتہ داری ہے مطلب اس میں مگر احتیاط کرنی چاہیے، یا ہے کہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن احتیاط تو بہرحال کرنی، چونکہ یہ کئی چیزیں کہیں نہ کہیں اثر کرتی ہیں آگے بعد میں، مشکل کرتی ہیں۔ فرمایا کہ اپنی بیٹی اپنے ہمکف اور اپنے مثل کو دو، یعنی ایک دم برابر ہو اس کو دو، اور اپنے ہمکف اور اپنے مثل ہی بیٹی لو بھی، یعنی اپنے بیٹے کے لیے بھی برابر کی لے آؤ، دونوں طرف سے۔ پھر امام فرماتے اپنے نطفے کے لیے ایسی عورت تلاش کرو جو اس کے لیے موزوں ہوتا کہ اس سے لائق فرزند پیدا ہو۔ بہت مشہور کلمہ ہے معصوم علیہ السلام کا کہ اپنے لیے زوجہ نہیں اپنے بلکہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرو، اپنی اولاد کے لیے ماں تلاش کرو، زوجہ نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے ماں تلاش کرو۔ امام ہی فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی لائق عورت لاؤ کہ جو جس سے تمہارے نطفے سے کیا ایک لائق بیٹا پیدا ہو سکے۔ وہ یاد ہے نا، ایسا فرزند بھی پیدا ہو سکتا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا کرے، پوری دنیا میں پھیلا دے۔ آخر ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو دنیا میں کیا پہچانوا دیا، تو وہ بھی تو کسی کے بیٹے رہے ہوں گے، کسی ماں کے۔ یہ بات پچھلے 2 ویڈیو میں عرض کی جا چکی ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مال اور حسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا۔ اس کے لیے بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی صاحب جو ہے وہ کیا ہے یہ سوچ کے شادی کر رہا ہے کہ فلاں کی بیٹی بڑی خوبصورت ہو کر لے، امام فرما رہے ہیں کہ بعد میں اس سے بھی محروم رہ جائے گا۔ حسن کا کیا ٹھکانا ہے بھائی، آج ہے کل نہیں ہے، خدا نخواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا کام تمام، خدا نخواستہ جو ہے وہ ایک کوئی حادثہ ہو گیا قصہ تمام، ہے نا، ایک کوئی بیماری آ گئی ختم معاملہ۔ یہ تو حسن کا معاملہ ہے، خوبصورتی کا۔ اسی طریقے سے وہاں فرماتے ہیں مال کے لیے بھی نہ کرو، خدا جو ارے صاحب جو ہے چلو بڑے آدمی کا بیٹا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں، کیا بھروسہ، آج جو ہے مالدار کل فقیر ہو جائے۔ کسی کے بزنس ڈوبنے میں، کسی کا کاروبار ختم ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، وہ تو اللہ امام کی مصلحت ہے، جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے۔ اور آج تو دنیا میں ایسے بہت سارے امیر ہیں کہ جن کا سارا جو ہے وہ کیا ہے کاروبار
लोन के ऊपर है। इसी 2 साल कोविड में देखिए आप कितने लोग जो है वो ख़त्म हो गए, देखा आपने पूरी दुनिया में क्या हालत हो गई। और आप अपने हिंदुस्तान में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, आए दिन न्यूज़ में, आए दिन अखबार में आप देख रहे हैं कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों साहब? बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, क्यों? बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्यों सुसाइड कर रहे हैं? पता चला सारी चीज़ें जो है उनकी लोन पे थी, EMI पे चल रही थी। 2 साल काम नहीं हुआ, कोरोना में सब बंद था, तो पैसे ही नहीं, खाने तक पैसे नहीं, EMI नहीं जमा कर पा रहे हैं, किस्त नहीं जमा हो रही है बैंक की। मर जाओ, खत्म करो कुछ से, मर गए। ऐसे बहुत सारे लोग मर गए अपना 2 साल में, 3 साल अपने यहाँ, किसी हिंदुस्तान में, दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे ही ख़त्म हो गए, कारोबार सबके ख़त्म हो गए। एम्प्लॉयज़ देखिए आप, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए जिनकी सैलरी थी, 20 हज़ार पे काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी ख़त्म हो गई। हुई कि नहीं हुई? आप लोग हमसे ज़्यादा खबर रखते होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो है वो 60 हज़ार, 80 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख जो सैलरी थी, कंपनी ख़त्म हो गई, डूब गई कंपनी पूरी 2 साल में कोरोना में। अब 20 हज़ार, 25 हज़ार कहीं बेचारे नौकरी कर रहे हैं। तो दौलत देख करके भी इमाम ने फरमाया शादी न करोगे। ये दोनों क्या है, आदमी इन दोनों से महरूम हो जाता है। फिर क्या करे? इमाम ने फरमाया कि जो शख्स परहेजगारी और दीन के लिए निकाह करेगा तो परवरदिगार उसे खूबसूरती भी देगा और उसे माल भी अता करेगा। इमाम फरमा रहे अगर परहेजगार से करोगे लड़की की शादी, परहेजगार से जो है करोगे जो है वो बेटे की शादी, इमाम फरमाते कि तब तुम्हें जो है खूबसूरती भी अल्लाह दे देगा, तुम्हें जो है वो रिस्क भी दे देगा, तुम्हें पैसा भी दे देगा, माल भी दे देगा, जमाल भी मिलेगा, माल भी मिलेगा। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक दामन औरत से शादी करो कि ज़्यादा औलाद पैदा हो, और खूबसूरत औरत पर जिससे औलाद ना पैदा होती हो नामर्द, क्योंकि मुझे कल क़यामत के दिन और पैगम्बरों की उम्मत पर तुम्हारे ही सबब से मुबाहत करनी होगी। ठीक है, 2 चीज़ें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पाक दामन औरत से शादी करो जिससे औलाद ज़्यादा पैदा हो, जिससे औलाद ज़्यादा पैदा हो, ना ये कि जो है वो ऐसी औरत से कि जो खूबसूरत हो लेकिन उससे औलाद ना हो। क्यों फरमाया आपने फरमाया कि इसलिए कि तुम्हारी औलाद के ऊपर हम क़यामत के दिन मुबाहत करेंगे, फ़ख्र करेंगे। सोचिए, औलाद हमारी है और फ़ख्र करे रसूलुल्लाह, कितनी बड़ी बात। खुतबे निकाह में है भी ये कि जो है वो क्या करो, तुम लोग निकाह करो, औलाद ज़्यादा पैदा करो, इसलिए हम तुम्हारी औलाद के ऊपर क़यामत के दिन मुबाहत करेंगे, फ़ख्र करेंगे। बड़ी बात है, रसूलुल्लाह पैगम्बर आखिर हमारी औलाद ज़्यादा, उस पर फ़ख्र करेंगे। तो फ़ख्र जो है वो किन औरतों पर होगा? किन औरतों से शादी करने के बाद? जिनसे औलाद ज़्यादा हो। कौन सी औरतें? जो पाक दामन होंगी। अब ये बुजुर्ग लोग समझ रहे हैं, जो कैरेक्टर की अच्छी औरतें होंगी उन्हीं की औलादें होंगी। आज लोगों के यहाँ औलाद ना होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि ना मर्द जो है वो क्या है, पाक किरदार रह गया, ना औरत जो है कैरेक्टर के साफ रह गई। आज दुनिया में जो लोगों के यहाँ औलादें कम हो रही, जनरेशन कम हो रही है, एक वजह ये भी है कि जो वो पहले ही मामला जो है वो ख़राब हो चुका है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पाक दामन औरत से शादी करो। पता नहीं आप लोग हमारी बात समझ गए कि नहीं समझ गए। एक रिवायत और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह खत्म होगा। दूसरी हदीस में फरमाया कि आया तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जो बच्चे छोटे मर जाते हैं वो अर्श इलाही के नीचे अपने वालिदैन के लिए तलब मग़फ़िरत किया करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे जो है वो जल्दी मर जाते हैं, अल्लाह ले लेता है, अल्लाह की अमानत दिया तो उसने ले लिया, ठीक है। पैगम्बर फरमाते हैं कि ये बच्चे क्या है, अर्श इलाही के नीचे अपने माँ और बाप के लिए मग़फ़िरत किया करते हैं। यानी अल्लाह इधर मुसीबत देता है तो उधर क्या है, सवाब का इंतज़ाम कर देता है। मासूम बच्चे दुनिया से चले जाते हैं तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, उनकी दुआ परवरदिगार रद्द नहीं करेगा। बेशक छोटे बच्चों का या औलाद का मर जाना वालिदैन के लिए सख्त होता है, लेकिन सब्र के लिए एक हदीस ये है रसूलुल्लाह की कि सब्र इस बात पर करें कि ये बच्चा जा करके क़यामत तक अर्श इलाही के नीचे अपने माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। यानी अल्लाह ने मर्तबा भी दिया है, अगर मुसीबत दी है अल्लाह ने वालिदैन को मर्तबा भी दिया है। रिवायतों में और भी है, छोटे बच्चों के अलावा भी है। अगर किसी का नौजवान मर जाए उसके लिए भी रिवायत है, जवान मर जाए उसके लिए कि वालिदैन को
اس جوان کی مثلا جو ہے وہ موت پر صبر کرنا، یا اس نوجوان فرزند یا بیٹی کی موت پر صبر کرنا والدین کو کیا کچھ دلا دیتا۔ بعض روایتوں میں کہ بچے جو ہے قیامت میں جنت میں نہیں جائیں گے، خدا سے کہیں گے معبود جب تک میرے ماں باپ نہیں آ جائیں گے جنت میں اس وقت تک میں جنت میں، اللہ کہہ کے لے جائیں۔ یہ بچے جو مر گئے ہیں، یہ نوجوان یا جوان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں توبہ کیے ہوئے، یہ قیامت میں کہیں گے پروردگار ہم بغیر اپنے والدین کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ خدا کہے گا جاؤ، ہم نے تم کو کیا ہے اتنا حق دیا ہے، لے جاؤ انہیں۔ تو جہاں اللہ جو کیا مصیبت دیتا ہے، عبد البھائی وہی مرتبہ بھی دیتا ہے والدین کو۔ اللہ سب کو ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور پروردگار سب کو جنت نصیب فرمائے۔ عجیب جملہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں وہ عرش الہی کے نیچے اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، اور مجھ کو عنبر و زعفران کے پہاڑ پر حضرت سارہ علیہ السلام ان کی پرورش میں مشغول ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ عجیب، واقعی عجیب۔ یہ روایت میں نے بھی کبھی نہیں پڑھی تھی، نہ سنی تھی، آج پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رحم کرے اور رحمت نازل کرے جناب علامہ مجلسی کی قبر کے اوپر، ان کی روح کو پروردگار شاد کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت دے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی نہیں کہ یہ بچے عرش الہی کے نیچے کیا ہے اپنے والدین کے لیے مغفرت کرتے، بلکہ فرمایا کہ مجھ کو عنبر اور زعفران کے پہاڑ کے اوپر ہیں یہ بچے، اور جناب سارہ علیہ السلام، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ ان کی پرورش کر رہی ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی نگہبانی کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ جناب ابراہیم کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مرتبہ، یہ سوچئے۔ یہاں ماں باپ پالتے نا، وہاں جناب ابراہیم اور سارہ علیہ السلام پال رہے ہیں۔ صلوات پر محمد اور آل کئی بار ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ صرف مصیبتیں دیکھتے ہیں، مصیبتوں کے اس طرف نہیں دیکھتے کہ کیا ملنے والا ہے۔ کئی بار ہم لوگ کیا ہے مصیبت صرف دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے وہ اس طرف دکھلا رہی ہے کہ اس طرف بھی دیکھو کہ تم کو اگر تمہاری اولاد ہم نے چھینی تو تم کو کیا مرتبہ دیا ہے، تمہارے بچے کو جو ہے وہ کتنے اچھے پرورش کرنے والے دے دیے۔ تم پرورش کرتے نہیں معلوم اس کو کچھ سکھا پاتے کہ نہ سکھا پاتے۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی پرورش کرے گا، سوچو تربیت کرے گا تو کیا سکھائے۔ جناب سارہ سلام اللہ علیہ پرورش کریں گے تو کیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک ایسی کنواری عورتوں سے خواستگاری کرو جن کے منہ سے خوشبو زیادہ آتی ہو، جن کے رحم میں قبول نطفہ کی خاصیت زیادہ ہو، جن کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ ہونے کی امید ہو، جن کے ارحام سے اولاد زیادہ پیدا ہوں۔ آیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں کل قیامت کے روز تمہاری کثرت پر یعنی تمہاری اولاد کی زیادتی پر کیا ہے فخر و مباحات کروں گا، آن کہ وہ بچہ بھی شمار میں آ جائے گا جو ناتمام رہ گیا ہے اور ساقط ہو گیا ہو۔ یہ بھی اسی حدیث کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بچے زیادہ پیدا کرو، اگرچہ وہ بچے جو ناتمام ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، بچے خراب ہو جاتے ہیں بطن مادر میں، ماں کے پیٹ میں، اس پر بھی رسول اللہ کیا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے، اس پر بھی کیا ہے فخر و مباحت کریں گے۔ یہ عجیب جو ہے وہ کیا ہے رسول اللہ نے یہ خصوصیات بیان فرمائی کہ ایسی کنواری عورت سے شادی کرو کہ جس کے منہ سے خوشبو آتی ہو یا خوشبو زیادہ آتی ہو۔ اب یہ کون جو ہے وہ یہ کون بتائے گا، یہ تھوڑا مسئلہ عجیب ہے۔ یا یہ کہ جن کے رحم میں قبول نطفے کی خاصیت زیادہ ہو، یعنی جن کی بچے دانی میں جو ہے وہ کوئی مشکل نہ ہو۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مرض آ گیا، مثلا لڑکی کو تو کچھ جو ہے وہ سرجری وغیرہ ہو گئی تو مشکل ہو جاتی ہے، اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے۔ یا یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ جو ہے مثلا بچے زیادہ ہو سکتے ہیں یا جلدی جو ہے مثلا حاملہ ہو جائے گی، پریگننسی میں مثلا جو ہے وہ پیگنٹ ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، یہ سب کیا ہے تو یہ سب اس پر بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مثلا یہ ان کی ماں کے کتنے بچے ہیں مثلا، یا مثلا جس فضا میں یہ رہنی، جس آب و ہوا میں ہے وہاں مثلا اولاد زیادہ ہے یا نہیں ہے، جلدی بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی کہنے مطلب رسول اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ شادی کرو تو آنکھ بند کر کے نہ کرو، بلکہ کیا ہے یہ ساری چیزوں کو بھی توجہ رہے۔
फरमाते हैं कि वो सारे बच्चे चाहे वो सिख्त हो गए हों, मसलन जो है वो क्या है गिर गए हों, ख़राब हो गए, बाद बच्चे ख़राब हो जाते हैं 3 महीने में 4 महीने में मर जाते हैं माँ के पेट में। रसूलुल्लाह फरमाते हैं ये सब बच्चे अगर ये भी जो है वो क्या है तब भी इनको भी हम शुमार करेंगे, इन पर भी हम फ़ख्र करेंगे, ये भी हमारी उम्मत में शामिल हैं। यानी जैसे हम आप शामिल हैं इस बार, वैसे वो बच्चे जो अपनी माँ के पेट में मर गए हैं, 3 महीने में ख़राब हो गए, 4 महीने में ख़राब हो गए, मर गए, वो सब क्या रसूलुल्लाह को शामिल करते हैं। फरमाया कि बल्कि उस किस्म का बच्चा जो गुस्से की हालत में बहिश्त के दरवाजे पर खड़ा होगा और जब हक़ ताला उसे बहिश्त में दाखिल होने को हुक्म करेगा तो अर्ज़ करेगा जब वही बात, जब तक मेरे माँ बाप पहले दर बहिश्त में न ले जाएंगे मैं न जाऊँगा। जो बात आपको अर्ज़ किया था कि रिवायत में हमने देखा है कि बच्चे कहेंगे जब तक वालिदैन नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे। फिर उस बच्चे से खिताब होगा तुझ पर हमारी रहमत बहुत ज़्यादा, खुदा कहेगा तुझ पर हमारी रहमत बहुत ज़्यादा है, और इसी रहमत के बायस हमने उन्हें भी दाखिले बहिश्त कर दिया, ले जाओ अपने साथ। मुतवज्जे हुए आप? इंशाअल्लाह जो है वो अगले हफ्ते हम नहीं है मुसाफरत में जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे तो और बातें अर्ज़ करेंगे। उसके बाद मौलाना अमीरुल मोमिनीन की हदीस से